السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے بھی زندگی میں تلخی، زندگی میں سختی کیوں ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں یہ ساری بات سمجھانے کے لیے۔ میرا ایک دوست تھا جس کا نام میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، بندہ اچھا نہیں لگتا۔ نہایت ہی سیدھا سادہ اور نیک آدمی تھا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتا، نماز کے بعد فارغ ہو کر اکثر اوقات وہ اگلی نماز تک مسجد میں بیٹھا رہتا۔ وہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی لوگ اس کو چھوٹی سی بات پر ڈانٹ دیتے۔ وہ بیچارہ ان کے منہ پر تو کچھ نہ کہہ سکتا، لیکن دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگا۔ ایک دن بیچارہ کسی کو نماز کے متعلق مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ ہماری مسجد کے ایک حاجی صاحب نے اسے کہا کہ اگر باتیں کرنی ہیں تو مسجد سے باہر دفع ہو جاؤ۔ اس نے سمجھایا کہ حاجی صاحب ہم باتیں نہیں کر رہے تھے، بھائی نے میرے سے مسئلہ پوچھا تھا، میں مسئلہ بتا رہا تھا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ تکبر کا جو نشہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں سب سے بدترین نشہ ہے۔ یہ بندے کو کسی نہ کسی کی بات کہاں سننے دیتا ہے۔ حاجی صاحب نے اسے کہا کہ چل توں آیا وڈا، مسجد جو دفع ہویا۔ وہ بیچارہ چپ کر کے مسجد سے باہر آ گیا اور آ کر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ میں گیا تو میں نے جب دیکھا، میرے کالج کے دن چل رہے تھے تو پیپر آنے والے تھے، میں تیاری کر رہا تھا، تو میں اکثر لیٹ جایا کرتا تھا مسجد میں۔ اس دن بھی میں لیٹ گیا۔ جب لیٹ گیا تو میں نے دیکھا یہ باہر بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے سلام لیا، وعلیکم السلام، بڑا کرتے ہوئے بیچارہ بڑی مشکل سے بولا یہ الفاظ۔ میں نے کہا یار مبشر کیا مسئلہ ہے؟ بڑا پوچھا، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بڑا اصرار کرنے پہ اس نے مجھے بتایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اسے کہا بھئی، وہ مجھے کہتا ہے یار بس کل تو مسجد چ نہیں آمنا کرنا، چپ کر کے گھر نماز ادا کرا دے۔ میں نے اسے کہا کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ تو کل ظہر کے ٹائم آئی، میں تجھے اس سے بہتر طریقہ بتاؤں گا۔ اگلے دن وہ ظہر کے ٹائم آ گیا۔ ظہر کے ٹائم آیا تو ظہر کی نماز ہم نے میں بھی وقت پہ چلا گیا اس دن۔ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد بقیہ نماز ادا کی۔ بقیہ نماز ادا کرنے کے بعد ہم بیٹھ گئے۔ میں نے تب تک کوئی بات نہ بولی جب تک مسجد میں بندے موجود تھے۔ بندے چلے گئے، جیسے ہی بندے یعنی چلے گئے، حاجی صاحب ابھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے ایک اسلامی مسئلہ پوچھا تو حاجی صاحب نے ہمیں بڑے غصے سے دیکھا، لیکن جب اس کا دھیان میرے پہ پڑا وہ چپ کر گیا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد ہم مسجد سے باہر آئے تو میرے دوست نے میرے سے پوچھا یار ماجرا کیا ہے؟ حاجی صاحب کو تو کسی کو بولنے نہیں دیتا اور تجھے دیکھ کے فوراً چپ کر گیا۔ میں نے اسے پھر سارا ماجرا سنایا کہ ماجرا کیا ہے اصل۔ ماجرا یہ تھا، ایک دن میں جمعے کی نماز ادا کرنے گیا تو جا کے میں پہلی صف پہ بیٹھ گیا، ٹوپی لینا بھول گیا۔ تو حاجی صاحب نے چپ کر کے بیٹھے رہے، خطبہ ختم ہوا۔ جب جماعت کھڑی ہونے لگی جمعے کے لیے تو حاجی صاحب نے مجھے کہا تینوں پتہ نہیں ہے گا، ٹوپی لے کے اگے آئی دا، چل جا کے ٹوپی لے تو پیچھے کھڑا ہو۔ آگے سے میں لڑکا تھا، میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں جانا، کی کر لیں دا، چپ کر گیا۔ چپ کر کے نماز ادا کی، اس نے بھی نماز ادا کی، میں نے بھی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مجھے اس نے بڑے غصے سے پوچھا تو پتر کننا ہے؟ میں نے اسے یہ نہ بتایا بھی میں پتر کننا، کیونکہ میرے ابو فوت ہوئے تھے تو اس کو پتہ نہیں چلنا تھا۔ میں نے اسے اپنے نانا ابو کا نام بتایا۔ جب میں نے اس کو اپنے نانا ابو کا نام بتایا تو جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے، چپ کر گیا، ایک دم چپ۔ نہیں پتر، میں تو مذاق کر رہا سا، تو سیریس لے گیا میری گل نوں، تو غصہ کر گیا۔ تو یہ ماجرا تھا، میں نے اپنے دوست کو سنایا، اس کے اندر بڑی ہمت پیدا ہوئی یہ بات سن کے۔ اس نے اس کے بعد
کبھی ویسے حاجی صاحب نے اس کے بعد اس کو بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس کے اگلے دن میں گیا تو وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں اٹھ کے حاجی صاحب کے پاس گیا اور میں نے حاجی صاحب کو سمجھایا بھی یہ میرا دوست ہے، اس کو جائز ناجائز مسئلے میں آئے کے بعد مسجد میں نہ کہنا۔ اگر جائز مسئلہ ہو آپ کا حق ہے، آپ بڑے ہیں، ناجائز مسئلے میں اگر آپ نے اس کو کوئی بات کی تو حاجی صاحب کام خراب ہو سکتا ہے۔ حاجی صاحب بات کو سمجھ گئے، اس کے بعد اس میں بھی تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا بھی زندگی میں تھوڑی سی تلخی لانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایگزسٹ کرنا ہے نا تو زندگی میں میرے دوستوں تھوڑی سی تلخی لائیں، تھوڑی سی سختی لائیں، تھوڑا سا سخت رویہ لائیں۔ نرم لہجے سے ہر کام ہو جاتا ہے، میں نے سنا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھی جو آپ کے نرم لہجے کو سمجھتے نہیں، وہ آپ کو پاگل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بھی یار یہ آپ کی عاجزی کا لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عاجز بنیں، لیکن عاجز کے سامنے عاجز بنیں، متکبر کے سامنے عاجز نہ بنیں۔ متکبر کے سامنے عاجز بننے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اندر ہی اندر کرتے رہیں گے، اندر ہی اندر جلتے رہیں گے، یار کیا ہو گیا، شاید اس وقت بول لیتا، لیکن وقتی عاجزی کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے زندگی میں تھوڑا سا تلخ رویہ، تھوڑا سا سخت رویہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سخت رویہ نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، حاجی صاحب والی اور میرے دوست والی بننی ہے آپ کے ساتھ۔ تھوڑا سا تلخ رویہ لائیں گے تو آپ کی عزت دگنی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں زندگی میں تھوڑا سا تلخ رویہ لانا بہت ضروری ہے۔ 3-4 اشعار لکھے تھے میں سنانا چاہتا ہوں، اس ٹاپک کے متعلق ہی ہیں۔ راہ حیات کی تلخیاں پیتے پیتے، راہ حیات کی تلخیاں پیتے پیتے، راہ حیات کی تلخیاں پیتے پیتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ دوسرا شعر سنیں۔ اسی لیے تو زمانے میں اجنبی ہوں میں، اسی لیے تو زمانے میں اجنبی ہوں میں، کہ سارے لوگ فرشتے ہیں آدمی ہوں میں۔ اسی لیے تو زمانے میں اجنبی ہوں میں، کہ سارے لوگ فرشتے ہیں آدمی ہوں میں۔ تیسرا شعر۔ بہت سدھر گیا ہوں صاحب، دور رہتا ہوں اب اچھے لوگوں سے۔ چوتھا شعر۔ زخموں کا اندازہ چہرہ دیکھ کر نہیں ہوتا، ساحل پر کھڑا کوئی کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ تو دوستو آج کے ٹاپک کا عنوان تھا زندگی میں تلخی لانا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی اگلی ویڈیوز میں بھی جتنی بھی میری ویڈیوز آیا کریں گی وہ آپ کو کچھ سکھائے نہ سکھائے زندگی جینے کا طریقہ ضرور سکھا دیں گی۔ اس لیے میرے دوستو زندگی میں تھوڑی تلخی لائیے، تھوڑی سختی لائیے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ کی پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔